کو واپس ہو رہے تھے. لیکن اے لوگوں ذرا ماں کے دل سے پوچھو کہ جس بیٹے کو دنیا نے دیکھا, جس بیٹی کو دنیا نے دیکھا, ایک نگاہ دیکھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے اپنے گھر کو واپس چلے گئے, لیکن ذرا ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ ماں کے سامنے صبح سے شام تک ہے اور شام سے صبح تک ہے, لیکن جب ماں دیکھ رہی ہے وہ اظہار محبت کر رہی ہے. ماں جب بیٹے کو دیکھ رہی ہے وہ الفت سے دیکھ رہی ہے. بیٹے کو اس معنی کر نہیں دیکھتی کہ میرے بیٹے کے جسم میں تکلیفیں ہیں, میرے بیٹے کے جسم میں پھوڑے پڑ چکے ہیں, میرے بیٹے کا جسم کام چھوڑ چکا ہے. ماں یہ نہیں کہتی ہے بلکہ ماں اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے. لیکن اے میری قوم, جب وہی ماں بڑھاپے کے عالم میں پہنچتی ہے, اللہ اکبر ہے, یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس ماں کے لوگوں نے مہینے کو باندھ دیا ہے, کہیں ہفتے کو باندھ دیا. ایک ہفتے میرے یہاں کھائے گی, ایک مہینہ اس کے یہاں کھائے گی, دوسرا مہینہ اس کے یہاں کھائے گی. قسم خدا کی, ماں کے ماضی کو یاد کر کے کبھی تم نے سوچا ہوتا اے ماں جب میرا باپ فقیری کے عالم میں تھا, کچھ کھانے کو نہیں تھا, لیکن ایسی فقیری میں بھی اگر ایک سوکھی روٹی گھر میں نصیب ہو رہی تھی تو خود بعد میں کھا رہی تھی, پہلے اولاد کو کھلا. حضرات, ہم کہاں ہیں مسلمانوں؟ ہماری محبت بس وہیں تک ہے کہ جب تک, اور آج محبت کا ایک اور ہے, ماں باپ کو لوگ جیتے جی نہ دیکھتے ہیں, جب مر جاتے ہیں نا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, میں موافق ہوں. بہت بڑے مولانا باہر سے آئے, ان کی اماں اور ابا کا 40واں ہے. بڑے صبح کی 40ویں کی فاتحہ, 10ویں 20ویں کی فاتحہ میں بہت بڑے ترپال بچھا رکھے ہیں. لوگ آ رہے ہیں کہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے. میں پوچھتا ہوں, کل تیری محبت کا جنازہ نکل گیا تھا؟ وہ ماں جو تجھ سے ایک سیب لینے کے لیے اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا, جو بیماری کے عالم میں ایک سیب کے قطرے کو ترس رہی تھی, کاش میرا بیٹا مجھے سیب کا ایک قطرہ دے دیتا اور میرے دل کو سکون مل جاتا. مگر بیٹا اپنی آنکھیں دکھا رہا تھا, بیٹا اپنی بیوی کی محبت میں کہہ رہا تھا سب کچھ چلا جائے مگر میں ماں سے بات نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت تشریف لا چکے ہیں, حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بہرحال تو میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں, آج یہ میری قوم کا حال ہے, آج میری قوم کا حال ہے کہ ماں باپ ختم ہو گئے, اب ان کے پیچھے تمام محبتوں کا اظہار ہوتا ہے, تمام محبتوں کا اظہار ہوتا ہے. اے لوگوں, اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ انہیں کسی لمحہ میں بھی تکلیف نہ پہنچے, ان کی خدمت کرتے رہو. آج انسان چاہتا ہے میں جنت کا حقدار بن جاؤں, میں کہتا ہوں جنت کہیں اور نہیں, بازاروں میں مارکیٹوں میں نہیں ملے گی. تیری جنت تجھے مارکیٹوں میں نہیں ملے گی, تیری جنت تجھے بازاروں میں نہیں ملے گی, بلکہ مصطفیٰ نے تیری جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. کہاں رکھ دیا؟ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت کو رکھ دیا. تو دنیا میں جنت کو ڈھونڈ رہا ہے, ماں کو تو نے ناراض کر لیا, اب کہتا ہے جنت مل جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تو پوری دنیا میں ایک نہیں 1 کروڑ روپیہ ہاتھ پہ لے کے پھر اور دنیا والوں سے کہے ایسی محبت کا اظہار کر دو جو میری ماں مجھ سے محبت کیا کرتی تھی. جب تک پیسہ رہے گا دنیا تجھ سے محبت کرے گی, اور جب پیسہ ختم ہو جائے گا تم کو خالی ہاتھ دکھا کر بائے بائے ٹاٹا کر دے گی. لیکن واہ رے میری بوڑھی ماں, تو پیسہ ہو تب بھی محبت کرتی ہے, نہ ہو تب بھی تو محبت کیا. میرے عزیزو, آخری بات اور ہے. ایک باپ نے اپنے بچے سے پوچھا تھا, چھوٹا سا بچہ ہے, بتا تیری پہلی ماں تو مر چکی ہے, تیری سگی ماں حقیقی ماں مر چکی ہے,
یہ بتا تیری ماں یہ اچھی ہے یا وہ اچھی تھی؟ وہ چھوٹے سے بچے نے کہا تھا میرے باپ میری ماں جو پہلے والی تھی بڑی چھوٹی تھی اور یہ بہت سچی ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ بچے نے کہا باپ وہ ماں بہت چھوٹی تھی، یہ بہت سچ بولا کرتی ہے۔ بچے کو پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، باپ پوچھ رہا ہے۔ بچے سے پوچھا، باپ نے ذرا آگے اور بول۔ بیٹا کہتا ہے اے میرے باپ جب میں کھیلا کرتا تھا، جب میں کھیل کود کیا کرتا تھا، جب محلے کی لڑکوں میں کھیلا کرتا تھا، پڑھنے نہیں جاتا تھا تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی اے میرے لاڈلے جب تو گھر آئے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دوں گی، جب تو گھر آئے گا جب تو کھیل کود کرے گا میں تیرے جسم کو رسی سے جگڑ دوں گی، تجھ کو کھانا نہیں دوں گی۔ لیکن اے میرے باپ میری ماں مجھے قدم قدم پہ نصیحت کیا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میں گھر میں آتا تھا، جیسے ہی میں کھیل کود کر کے اپنے دسترخوان پہ بیٹھا کرتا تھا، اے میرے باپ وہ میری ماں مجھ سے جھوٹ تو بہت بولتی تھی مگر وہ مجھے کھانا بھی دے دیا کرتی تھی، وہ مجھے پانی بھی پینے کے لیے دیا کرتی تھی، وہ مجھے مارا نہیں کرتی تھی، وہ مجھے ڈنڈا نہیں میرے اوپر اٹھایا کرتی تھی۔ اے میرے باپ وہ میری ماں بہت جھوٹی تھی، وہ مجھ سے جھوٹ بولا کرتی تھی، لیکن یہ میری ماں بڑی سچی ہے۔ میرے باپ یہ مجھ سے کہتی ہے میں تجھے پیٹوں گی، یہ پورا پورا دن ہو جاتا ہے مجھے مارتی رہتی ہے، پورا پورا دن ہو جاتا ہے مجھے کھانے کے لیے نہیں دیتی، دو دو دن گزر جاتے ہیں مجھے پانی پینے کے لیے نہیں ملتا۔ میرے باپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو میری پہلی ماں تھی بڑی جھوٹی تھی اور یہ جو میری ماں ہے بڑی سچی تھی۔ بچے کا بچکانا ذہن ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے یہ اپنے آپ میں سچی ہے، وہ اپنے آپ میں جھوٹی تھی، اس لیے کہ اس کی ممتا جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ واقعی بچہ کھیل کود کرتا تھا مگر اس کو مارتی نہیں تھی، واقعی وہ ستاتا تھا مگر مارتی نہیں تھی۔ ماں کی ممتا کہہ رہی تھی اے میرے لاڈلے کھیل کود تو نے کیا ہے، میں تجھ پر غصہ ضرور کرتی ہوں مگر تجھے پیٹوں گی نہیں، تجھے ماروں گی نہیں، تجھے ستاؤں گی نہیں، اس لیے کہ میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تجھے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے دودھ پلایا ہے، تیری پرورش میں ہزارہا تکلیفوں کو میں نے برداشت کیا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور تو کرو، آج دنیا کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ ایک بیوی مر جائے تو دوسری نہ کرنا چاہیے، وہ بھی ماں بنا کرتی ہے، لیکن قسم خدا کی جتنا پیار ایک حقیقی ماں کرتی ہے اتنا پیار اگر 1000 مائیں بھی بن جائیں وہ نہیں کر سکتی جتنا ایک حقیقی ماں کیا کرتی ہے۔ جس طرح رب کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں آ سکتا، اسی طرح ایک حقیقی ماں کی محبت کے برابر کوئی دوسری ماں کی محبت کو پیش نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج بوڑھا باپ روڈ کے کنارے ہے، بوڑھا باپ دروازے کے کنارے ہے، اب مر گیا تو محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دوگلی محبت کو چھوڑنا ہوگا، مرنے کے بعد تو ایک پیٹی سیف پر نہیں ایک گلاس پانی پہ فاتحہ لگوا لے، اللہ کو وہی قبول ہے، لیکن تو نے باپ کو ستا دیا، پھر تو نے ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے ماں باپ کے 10 میں 20 میں 40 میں اٹھائے ہیں، لیکن تو یہ تو بتا تیرا باپ تجھ سے راضی تھا، تیری ماں تجھ سے راضی تھی؟ تو محلے والے کہیں گے نہیں مولانا اس کے ماں باپ اس سے بہت ناراض تھے۔ تو میں یہی فکر دینا چاہتا ہوں کہ تم 40 ماہ کرو، 10 ماہ کرو، 20 ماہ کرو، یہ کرنا والدین کے لیے ثواب کا باعث ہے، لیکن جب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جاتے ہوں، اس حال میں جا رہے ہوں کہ وہ ہم سے راضی ہوں، ہم ان سے راضی ہوں۔ اللہ پاک